اگر آپ کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے، اگر آپ اندر سے بے چین رہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی دل خالی ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہو سکتی ہے اور آپ کی زندگی کا ایک رخ بدل سکتے ہیں۔ شاید آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی نہیں بہت بڑی تبدیلی لے کر آنے والی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جسے ہم سکون کہتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اندر کا خالی پن پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور سچ یہ کہ اگر دل بے چین ہو تو دنیا کی کوئی ایسی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی۔ تو جی آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح فیل نہ کی ہو، ایک ایسی سچائی جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں ایک نیا رخ لا سکتی ہے۔ بس آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ ممکن ہے شاید آج آپ کو وہ بات مل جائے جس کی آپ کو بہت عرصے سے تلاش تھی۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ تو جی انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ لازمی جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو ایک حقیقت پتہ چلنے والی ہے۔ تو آج کے ولاگ کا آغاز میرے اس سوٹ سے ہوا، کیونکہ یہ میں نے اسٹچ کیا ہوا تھا کسی کا، اسے اور یہ اسکرٹ بنائی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے۔ کلر تو بہت پیارا تھا، وائٹ کلر، آف وائٹ کلر، یہ بہت پیارے لگتی ہیں اور اس پر بنایا گیا پرنٹ، دیا گیا پرنٹ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے دوپٹے پر پلٹا لگوایا تھا گرے کلر کا، کیونکہ اس میں گرے شیڈز کے گرے لیف تھے اور ساتھ میں اسکرٹ کے اوپر ہلکی ہلکی لیس لگی ہوئی تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اسکرٹ جو تھی وہ بھی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی میں آپ کو اس کو اپنے ساتھ لگا کر بھی اس کی لک دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کیسا لگتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے چاہے یہ جگہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے ہر چیز کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن پھر بھی اس میں وہ سکون نہیں ہے جو ہم سب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ سکون چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون دل کے اندر میں ہوتا ہے۔ چاہے کئی چیزیں بہت زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے یہ سب چیزیں کتنی بھی مہنگی اور اچھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہاں وہ سکون نہیں جو اندر سے چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اصل سکون کسی جگہ یا چیز میں نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل اور اس کے تعلق میں ہوتا ہے۔ جی آج ماشاءاللہ سے جمعہ تھا، تو میں جمعہ بازار گئی تھی اور وہاں کا منظر واقعی بہت سمپل اور عام سا تھا۔ بھیڑ شور، لوگ اور خرید و فروخت، ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ لیکن ایک عجیب بات جو میں نے وہاں فیل کی کہ وہ یہ تھی کہ اتنے لوگوں کے درمیان بھی کسی کے چہرے پر سکون نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی جلدی میں تھا، کوئی پریشان تھا، کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور کوئی بس تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور سوچنے لگی آخر ہم سب چاہتے کیا ہیں؟ پیسہ چاہتے ہیں، چیزیں چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، لیکن اگر میں سچ بولوں تو ہم سب ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سکون کے پیچھے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے سکون۔ آپ کے پاس دنیا کے محل ہیں، آپ کے پاس دنیا کی کوٹھی ہیں، آپ کے پاس دنیا کی کاریں ہیں، آپ کے پاس دنیا کے بنگلے ہیں، لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہے تو آپ کی وہ کوٹھیاں، آپ کی وہ بنگلے، آپ کے وہ کاریں آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ سوچ میرے دل میں بار بار آ رہی تھی کہ اگر سکون اتنا ہی آسان ہوتا تو اتنے لوگ پریشان کیوں ہوتے؟ پھر اچانک مجھے ایک بات بہت شدت سے فیل ہوئی کہ شاید ہم سکون وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ ہے ہی نہیں۔ ہم بازاروں میں، لوگوں میں، چیزوں میں خوشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کا خالی پن بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اور اسی لمحے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اصل سکون کسی چیز میں بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے، قرآن کی ایک ایسی صورت میں ہے جسے اگر آپ اپنے گھر میں پڑھیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، دل کو وہ سکون ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ایک ایسی صورت کی جس سے آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے نا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں جی، پھر وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ یہ صرف ایک صورت نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، صبر، شکر اور آزمائش و کال، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو انسان کو صرف دین نہیں سکھاتی بلکہ زندگی جینا سکھا دیتی ہے۔ کبھی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے، کبھی سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں
کیسے ثابت قدم رہنا ہے، اور کبھی یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا. یہ صرف ایک صورت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا راستہ جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور سب سے خاص بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، یہاں تک کہ اسے پڑھنے اور سمجھنے والے کے لیے برکت، حفاظت اور سکون کی بشارت دی گئی ہے. دیکھیں، قرآن ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں جینا سکھاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے دل کو بھی سنبھالتی ہے، اس کی سوچ کو بھی بدلتی ہے. اور سورہ بقرہ اس بات کی بہترین مثال ہے. یہ سورت انسان کو ہر مشکل میں راستہ دکھاتی ہے، ایسے وقت میں بھی جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں بچا، کسی چیز کا کوئی سلوشن ہے ہی نہیں، اور جب انسان زندگی کی مشکلات سے تھک جاتا ہے، جب حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ امید ٹوٹنے لگتی ہے، تو یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ سکھاتی ہے کہ مایوسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے. جب دل ٹوٹا ہوا ہو، جب رشتے تکلیف دے رہے ہوں، جب اندر سے انسان خالی فیل کر رہا ہو، تو سورہ بقرہ ہمیں صبر سکھاتی ہے. ایسا صبر نہیں جو خاموشی میں ٹوٹ جائے، بلکہ وہ صبر جو انسان کو مضبوط بنا دے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے، بس شرط یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ چھوڑیں. اور جب زندگی میں مشکلات ہو جائیں، جب راستے سمجھ نہ آئیں، تو یہ صورت ہمیں بھروسہ سکھاتی ہے. ایسا بھروسہ جو یہ یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں ابھی سمجھ نہ بھی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے. وہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی حکمت رکھتے ہیں. تو سورہ بقرہ انسان کے دل کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے، اس کی سوچ کو نرم کر دیتی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا سکون ڈال دیتی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اور سورہ بقرہ سے شیطان سے حفاظت ملتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے. دیکھیں، یہ صرف ایک عام سی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں برکتیں آتی ہیں، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے. سوچیے، اگر کسی گھر میں بار بار جھگڑے ہوں، دلوں میں بے چینی ہو، ماحول بھاری فیل ہو، تو ہم اکثر باہر کے اسباب تلاش کرتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ گھر کا ماحول صرف چیزوں سے نہیں بدلتا بلکہ روحانی تعلق سے بدلتا ہے. اس لیے سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ انسان کا دل بھی نرم ہو، گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے. اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر مشکل میں اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. کسی بھی تکلیف یا مسئلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، پھر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اصل حفاظت نہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی انسان میں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی کتاب میں اویل ہے. دیکھیے، سورہ بقرہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اسے پڑھنے سے رحمت اور برکت آتی ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، زندگی میں ایک ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو بھی روشن کر دیتی ہے. رزق میں اضافہ ہونا صرف پیسے کا بڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں سکون آنا، اطمینان آنا، دل کا مطمئن ہونا بھی شامل ہوتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ خالی محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھی بہت کم چیزوں کا ساتھ بھی دل بھرپور سکون میں ہوتا ہے. فرق چیزوں کا نہیں ہوتا، فرق اللہ تعالیٰ کی برکت کا ہوتا ہے. ہم اکثر سکون باہر ڈھونڈتے ہیں، کبھی لوگوں میں، کبھی چیزوں میں، کبھی دنیا کی دوڑ میں، لیکن وقت کے ساتھ انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل سکون نہ کہیں باہر ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے. اصل سکون تو قرآن میں ہے. اور جب انسان قرآن کے قریب آتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اس کے فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک نرمی اور اطمینان آ جاتا ہے. کہ آج ہم سب بزی ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں لگا ہوا ہے، موبائل میں، سوشل میڈیا میں، دنیاوی کاموں میں، روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں. تو صبح سے شام تک ہم بھاگتے رہتے ہیں لیکن دن کے آخر میں دل پھر بھی تھکا ہوا اور خالی فیل ہوتا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن جس چیز میں ہماری ہدایت، ہمارا سکون، ہماری نجات ہے اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ تو آہستہ آہستہ انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں جس چیز کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے رب کے کلام میں پہلے سے موجود تھی. کہ اگر آپ گھر میں سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں چاہتے ہیں، تو آج ہی سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ.